بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیلاگ. میں ہوں رب نواز باجوہ. ناظرین, پاکستان کو کیا کیا بزنس چیلنجز ہیں اور ان میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے, یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ ہیں فاؤنڈر چیئرمین پاک یو ایس بزنس کونسل اور سٹنگ چیئرمین ہیں سارک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. کسی تعارف کے محتاج نہیں, ایک بزنس کمیونٹی کے بہت بڑے رہنما ہیں. ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں افتخار علی ملک صاحب. ملک صاحب ویلکم ان دا شو. ملک صاحب, آپ نے امریکن پریزیڈنٹ کو ان کے الیکشن پہ مبارکباد دی ہے. آپ چونکہ پاک یو ایس بزنس کونسل کے فاؤنڈر چیئرمین ہیں, تو ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ٹریڈ ہے یہ کس نوعیت کی ہے, اس میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے اور کون کون سے ہمارے سٹرانگ پوائنٹس ہیں اس حوالے سے. یہ میں پہلے تو میں جو بائیڈن صاحب کو مبارکباد دوں گا. پاکستان کی جب سے پاکستان بنا ہے, پاکستان ہیز پلیڈ اے ویری گڈ رول. ہمارے بڑے اچھے ریلیشن رہے ود اے کنٹینیوٹی, کنسسٹنسی, کمٹمنٹ, کیلیبر, کریج کے ساتھ, ڈٹرمنیشن کے ساتھ پاک امریکن پالیسی چلی ہے. اور ہم نے تھرو تھک اینڈ تھن امریکہ کا ساتھ دیا. ان کے بلاک میں رہے ہیں طویل عرصے تک ہم. اب اگر افغانستان کا جب مسئلہ آیا, جب ٹیررزم ہو گیا, ہمارے 1 لاکھ کے قریب آدمی شہید ہوا. بہت بڑی دنیا کی تاریخ کی بڑی قربانی. 35-40 لاکھ کے ہم نے ادھر ریفیوجی آئے, تو ہم نے سب کو اکوموڈیٹ کیا. تو آدمی کی یہ ٹیسٹنگ جو ہے ہماری آلریڈی, اینڈ وی ایکسپیکٹ کہ امریکہ اب نیو پریزیڈنٹ وہ ہمیں بھی ان دا سیم کوائنز ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے ریلیشن اچھے ہوں. کیونکہ میں پاک یو ایس بزنس کونسل کا چیئرمین ہوں. یہ کونسل 2000 میں بنی تھی اور میں واشنگٹن میں جا کے اس کا ایگریمنٹ میں نے سائن کیا تھا. بالکل. اور وہ پھر اس کے ساتھ ہم اس کو پرلونگ کرتے رہے. یہ جو ایگریمنٹ آپ نے سائن کیا تھا پاک یو ایس بزنس کونسل کا, اس کے تھوڑی سی مندرجات پہ روشنی ڈالیں. اس کے کیا اب تک 20 سال تقریباً ہو گئے ہیں اس کونسل کو, یہ کس طرح سے افیکٹو ہے اور ہماری دونوں ممالک کی جو ٹریڈ ہے وہاں اس نے کیا کردار ادا کیا؟ یہ تو فردر پرائیویٹ سیکٹر ہی کام کرتا ہے, اینڈ پرائیویٹ سیکٹر از ڈوئنگ فائن. اب پاکستان کی کرنٹ, اس لیے میں نے دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کرنٹلی 56 لارجسٹ گڈس ٹریڈنگ پارٹنر اور ود 6.6 بلین ان ٹوٹل ٹو وے گڈس ٹریڈ ہے ڈیورنگ 2019. یہ بڑا پارٹنر ہے ہمارا. گڈس ایکسپورٹ ٹوٹلی جو ہے ہم نے کی ہے $2.6 بلین گڈس جو ہے. امپورٹ جو ہے ٹوٹل 3.9 بلین ہے. ایکسپورٹ 2.6 بلین ہے, امپورٹ 3.9 بلین ہے. تو ہمارا جو ٹریڈ گڈس کا ڈیفیسٹ ہے اس وقت 1.3 بلین ہے. جی ہاں, اور اس ڈیفیسٹ کو امپروو کرنے کے حوالے سے آپ جیسی شخصیت کی کیا رہنمائی ہوگی حکومت کے لیے, بزنس کمیونٹی کے لیے, اور جو بھی اس حوالے سے ایکسپرٹ کام کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس کافی ایریا ہیں. دیکھیں, اگر امریکہ ہماری ایگرو بیسڈ میں بائی اکانومی میں ہمارے ساتھ ایگریکلچر بائی اکانومی کریں, ہم ایگریکلچر ییلڈ بڑھائیں. اچھا جی. اس کے بعد لائف سٹاک فارمنگ پہ ہمارے پاس بائی بیک کریں. اور رہنمائی کس طرح سے ہم اپنے دوسرے پارٹنر سے, یو ایس پارٹنر سے رہنمائی لیں, کیونکہ وہ ہر شعبے میں آگے ہیں. ایگریکلچر میں بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, اور جب دو ملک ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. کیا وے ہوگا یہ حکومت کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے جو اس میں امپروومنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کی رائے میں؟ ابھی دیکھیں, سب سے پہلے تو اس کووڈ-19 نے ہمارے پاس بڑا نقصان دیا سارے ملکوں کو. جی بالکل. مگر اس کا پاکستان کو لوگوں کئی جگہ پر اسٹریچ ہے تو اسٹرین ہے. آپ فیصل آباد دیکھ لیں, اس وقت اتنی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے پاس شارٹ فال ہوگی لیبر کی. اچھا جی. ہاں, وی میں گروتھ جو ہے فیصل آباد میں ٹیکسٹائل کا بہت زیادہ. مطلب یہ سننے والوں اور دیکھنے والوں کے لیے ایک خوشخبری ہے
کہ ہمارے پاس کوئی بے روزگار نہیں وہاں پہ، بلکہ 6 گنا زیادہ ڈیمانڈ آ گئی ہے وہ فیصل آباد میں. اس کی بڑی وجہ کیا بنی ہے؟ کیونکہ بات کووڈ کی وجہ سے فیکٹریاں کوئی ملکوں میں ہمارے تو پھر بھی لیبرل ہے، جی ہاں، مگر باہر کے ملکوں میں اس کا بہت افیکٹ ہو گیا. جیسے بنگلہ دیش وغیرہ، بھارت بنگلہ وغیرہ دیش جو ہمارے کمپیٹیٹر ہیں. بنگلہ دیش میں دیکھ لیں کمپیٹیٹر ہیں ہمارے، پھر اٹلی میں بھی، اسپین میں بھی، اگر امریکہ میں بھی فیکٹریاں بند ہوئی ہیں، انگلینڈ میں بھی، تو وہ جہاں جہاں اپنا چائنا میں بھی، تو وہ اس کا ہمیں پریفرنس ملا ہے کہ بھی ہمیں اس کی بائی بیک ارینجمنٹ میں جو ہے نا اس وقت مارکیٹنگ ایکسیس ہماری جو ہے وہ ایکسیلریٹ کر رہی ہے، بہت بہتر ہو گئی ہے. بہت بہتر جا رہی ہے. ملک صاحب کیا کریں کہ وہ جو ایکسیس ہمیں مل گئی اتفاقاً، ہم اس کو قابو کر لیں، اس پہ ہم جم جائیں اور اپنا سپیس جو ہے نا وہ پرماننٹ کر لیں. اس پہ ہم برانڈنگ کریں، اچھا جی، ایکسپورٹ ہاؤسز کھولیں، جیسے کوئی باہر کے انڈیا نے اپنے ایکسپورٹ ٹریڈنگ ہاؤسز کھولے. اب ایک نیا طریقہ آ گیا ہے اچھا جی، کہ لوگوں کو بھی آپ اپنا اگر بینکوں کے ایل سی کھولیں 2 مہینے ٹائم لگتا ہے، 3 مہینے. اب لوگ کہتے ہیں جی ایکس اسٹاک ویئر ہاؤسنگ دے، اچھا جی، جب ٹیلی فون کریں 24 آورز میں مال آئے، تو لوگ اپنے ایکس ویئر ہاؤسنگ بنائے ہوئے ہیں انٹرنیشنلی، بڑے بڑے ممالک نے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ انسٹیڈ آف اوپننگ دی ایل سی اور ویٹنگ فار دا شپ ٹو کم فار آفٹر، وہ 3 مہینے لگے، مہینہ لگے، 1.5 لگے، تو وہ کہتے ہیں جی 6 کنٹینر ہمیں بھیج دیں. تو ایکس اسٹاک اویلیبلٹی کا بھی کام آ گیا. اس میں آپ کے پاس وہ ایکسپورٹ ویئر ہاؤسنگ، اس کو کہتے ہیں ایکسپورٹ ویئر ہاؤسنگ جو ہے باہر کھولے جائیں. تو میں اپنے انڈسٹریلسٹ بھائیوں کو کہوں گا، بڑے بڑے ایکسپورٹر کو کہوں گا کہ وہ اپنے دبئی میں ہوئے، افریقہ میں ہوئے ہیں، اپنے ایکس اسٹاک ویئر ہاؤس بنائیں. اچھا جی، دی وے دے کین بائی بیک امیڈیٹلی انسٹیڈ آف وہ دے اف اینی ایکسپورٹر کین ناٹ ویٹ فار 2 months. وہ اس واج میں جس میں وہ ٹرانسشپمنٹ ہو کے آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں ایکس اسٹاک دے دو مال، تو ہم پہلا مال ایک بانڈڈ ویئر ہاؤس میں کریں، ادھر ہی رکھیں، ادھر سے دے دیں، وہیں سے سپلائی کر دیں. وہیں سے اسٹاک کر دیں. ایک نیا کنسیپٹ ہوا ہوا نا، جیسے سوشل میڈیا کیسا تیز ہو گیا، اس طرح ایکسپورٹ کا بھی میتھڈ آف سیلنگ جو ہے، اور اس کے بعد برانڈنگ پہ آپ کریں. تو اس کے لیے حکومت سے کوئی مدد مل سکتی ہے؟ کیونکہ انڈیویجول جو ایکسپورٹر ہے وہ تو اتنا بڑا ویئر ہاؤس نہیں سیٹ کر سکتا. بالکل، ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ بورڈ ہے ہمارے پاس، وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہے. گورنمنٹ اس میں مل کے دوسرا ملک بھی 50% کرے، 25 کر لیں، باقی پرائیویٹ سیکٹر بھی 25-30% لگائے، تو آپس میں مل کر ریشو ایکویٹی کر لیں بٹوین دی فارن کا. جو جس ملک میں اگر دبئی میں جانا ہے یا افریقہ میں، تو وہ پلس ہمارا کمیونٹی کنٹریبیوٹ کرے، پلس تیسرا پرائیویٹ سیکٹر پارٹنرشپ ہو. تو یہ کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کا تو مال آئے گا نا، وہ پارٹنرشپ تو اپنی را مٹیریل اسٹاکس میں بھی دے سکتا ہے، فنش پروڈکٹ میں بھی دے سکتا ہے. ہمیں صرف جگہ چاہیے، جگہ ہو تو آدمی پھر وہ ہے کہ اب اس میں کانسیپٹ پہ کئی ملک چلے گئے ہیں جو بڑے ایڈوانس گئے ہیں. اب اگر کسی کو تازہ مال حاضر ملے گا، فرض کرو اس کو حاضر ہی چیز ملتی ہے، فروٹ بھی ہے، ویجیٹیبل بھی ہے، کوئی ایگریکلچر بھی ہے، کوئی ضروری تو نہیں نا کہ کپڑا ہی آنا ہے. جی بالکل. تو وہ کئی را مٹیریلس بھی ہیں، اسپورٹس گڈس بھی ہیں، سرجیکل گڈس بھی ہیں، اس طریقے کے لوگ اسپیئر پارٹس ہیں. اب یہ کریں آپ. اب جیسے ہمارے آپ جاپان کو لے لیں، جی انہوں نے ہماری ادھر سارے پلانٹ جاپانی ہیں ادھر، اور آپ دیکھ لیں کہ بھی ملک میں گاڑی بن رہی ہیں، ٹویوٹا بن رہی ہے، سوزوکی بن رہی ہے، ہونڈا بن رہی ہے، گرپ ہے ان کا. تو اسی طریقے سے اگر یہ مال اب 60% تو لوکل بن رہا ہے، مگر وہ لوکل جو ہے وہ ممالک بھی یہ لوکل مال جو ہے وہ آگے ایکسپورٹ کریں. اب کمپلسری کرے کہ باہر کے ملکوں میں بھی ہمارے ملک کا مال جائے. جو ڈیلیشن ہے، جو کیسکیڈنگ ہم نے بنایا بھی کی ہے، they should also prefer to sell them out to those people. ان کے اپنے ڈیلرشپ نیٹ ورک ہے انٹرنیشنلی. ملک صاحب، امپورٹ سبسٹیٹیوٹ بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے متبادل جو چیزیں ہم درآمد کرتے ہیں ان کے متبادل زیادہ سے زیادہ تیار کر سکیں. تو کس طرح سے ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ جتنی ہماری امپورٹس ہیں ان کو کم کر سکتے ہیں آپ کی رائے میں؟ میں یہ کہوں گا کہ ان کے ایک میں
جب میں لاہور چیمبر کا پریزیڈنٹ تھا تو ایک وہ پروسیس لے کے آئے تھے کہ جو ان کے ہماری فیکٹری میں بھی آئے تھے، جو ان کے انجینئرز ہوتے ہیں یا ٹیکنالوجسٹ ہوتے ہیں، وہ اگر جب ریٹائر ہو جاتی ہیں انہیں کمپلسری کریں کہ ڈیولپنگ کنٹری میں جا کے 3-4 سال ٹریننگ دیں لوگوں کو، یا ہم خود ان کو بلوا لیں، ایکسپیرینس ان کا شیئر کریں. ہمیں اپنا ٹیکنیکل ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ڈیولپ کرنا چاہیے، جہاں ہم آٹومیشن کریں، بیلنسنگ کریں، ماڈرنائزیشن کریں، ٹریننگ دیں، اور وہ ٹریننگ جو ہے وہ ان کے جو تھنک ٹینک ہیں، وہ ان کے اوپر ایک ٹیم ہو 6-7 آدمی کو، جو انہی کی ریٹائرڈ ٹیم ہو، وہ ہم آگے میں آ کے فردر گائیڈ کریں، کیونکہ پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری. وی نیڈ ٹو فردر ڈیولپ ود فارن اسسٹنس، فارن ٹیکنالوجی، فارن نو ہاؤ. یہ چیزیں ہمیں ضرورت تو ہے نا جی، اور اس کے بعد وہ بائی بیک بھی کریں. سر یہ پاک یو ایس بزنس کونسل اس حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ پاک یو ایس بزنس کونسل بالکل آلریڈی جب ہمارے وفد آتے ہیں ان کو مل لیتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں ہمیں مل لیتے ہیں، مگر وفد نے تو ایک انسٹیٹیوشن بنانا ہوتا ہے. اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر خود ڈیل کرتا ہے ایکسپورٹ ہاؤسز میں، پھر انڈیپینڈنٹ تقریباً. یہ تو ایک اسسٹنٹ کے لیے کوئی پرابلم ہو، وی کین گو ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. چیمبر، ہماری چیمبریں ہیں، چیمبر آف کامرس پاکستان میں بھی 68 چیمبر ہیں. اسی طریقے ہر ملک میں اپنی اپنی چیمبر ہیں. تو اف وی ہیو اینی کوئی پرابلم ہے تو ہمارے ادھر یو ایس بزنس کونسل از دیئر. میں ابھی بھی مجھے یاد ہے اسپرنزا میڈم، شی یوز ٹو بی ساؤتھ ایشیا، شی از دی ہیڈ آف دی چیف ایگزیکٹو آف دی یو ایس پاکستان اسپرنزا. اینڈ مجھے پتہ ہے کہ بھی وہ اتنی ایکسپیرینس لیڈی ہے، مگر انہوں ابھی شی از اسٹل ورکنگ دیئر. سر ہمارے پاس ایک بہت بڑا اثاثہ ہے یوتھ کا. اس یوتھ کو ہم کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں ہماری ریمیٹنسز بڑھ جائے، یا جن ممالک میں ہماری یوتھ کی ایکسیس نہیں ہے، یا پھر ایجوکیشن کے حوالے سے لوگوں کا جو ہے دوسرے ملک میں جا کے ٹریننگ حاصل کرنے کے اپرچونیٹیز ہیں، اس حوالے سے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ یہ ہمارے دیکھیں فورن امبیسیز جو ہیں، ان کے جو امبیسڈرز ہیں، ہائی کمشنر ہیں یا کمرشل سیکریٹریٹ ہے، یہ ان کا بہت بڑا رول ہے. اچھا جی. کہ بھی وہ ہمیں اس میں ہیلپ آؤٹ کرے. تو وہ میرے حساب سے وہ یہ کمی ہے ہمارے میں کہ وہ ہمیں جس مقصد کے لیے ان کو پوسٹ کیا گیا ہے وہ اس کا رزلٹ اورینٹیشن نہیں ہمیں آ رہی. تو اس پہ آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے کہ ہمیں آگے، مگر یہ وہی نا، وہی یہی پیسہ وہی میں نے جو کہا ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہوں، وہ ٹریننگ ٹیکنیکل ٹیکنالوجی ہو، ایگریکلچر یونیورسٹی بنائیں آپ، ایگریکلچر یونیورسٹی ہے وہاں بائی اکانومی ہو، وہاں ایگریکلچر ییلڈ زیادہ ہو. لائف سٹاک میں چلے جائیں آپ، حلال میٹ میں جائیں آپ. حلال میٹ کے لیے پاکستان کے پاس کتنی لینڈ ہے جی، بہت زیادہ. تو اس پہ اگر آپ حلال میٹ کا ویجیٹیبل گروئنگ کریں، ایگری فروٹ اینڈ فارمنگ کریں، تو اس سے وہ لوگ قوم کو دیکھیں، قوم کو خود تیار کرنا پڑے گا. قوم ہماری کو محسوس کرنا چاہیے کہ ان امپلائمنٹ اگر آئے گی. ابھی میں رات کو دیکھ رہا تھا کہ ہائیسٹ ان امپلائمنٹ آ رہی ہے. میں بی بی سی سن رہا تھا کہ اس وقت امریکہ میں ہائیسٹ ان امپلائمنٹ ہے. جی ہاں سر، آپ نے حلال میٹ کی بات کی تو کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا کی 10 بڑی حلال میٹ جو ایکسپورٹ کرنے والی کمپنیز ہیں ان میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے. بطور پاکستانی ہمارے پاس 22 کروڑ کا یہ اتنا بڑا ملک ہے اور لائف سٹاک بھی بہت زیادہ ہے. تو کیا اپرچونیٹیز ہیں، کیا آپ کا ایکسپیرینس ہے، اور کیا لوگوں کو مزید اس حوالے سے رہنمائی کریں گے؟ دیکھیں جی، ابھی ہماری حکومت نے جیسے پرائم منسٹر نے انسینٹیو دیا ہے. اچھا جی. کنسٹرکشن انڈسٹری میں پیکیج دیا ہے. جی ہاں، اسی طرح حلال میٹ کی طرف بھی اس وہ پیکیج اگر ہے، ایسا پیکیج اگر ہم دیکھیں ایکسپورٹ سیکٹر کو بھی دینا چاہیے. اچھا جی. ضروری ہے کیونکہ اس میں ویلیو ایڈیشن ہے. جی بالکل. ویلیو ایڈیشن ہے، اور اس کے بعد پھر لوکل مقامی ہے، لینڈ انفراسٹرکچر موجود ہے. جی بالکل.
آپ ہمارے پاس اسٹرانگ بیس موجود ہے, اس کو صرف ہم نے ڈیولپ کرنا ہے, یوٹیلائز کرنا ہے اور ایکسپورٹ کرنا ہے. فیکٹری کے بھی آپ بنائیں گے تو 10 سال تو فیکٹری بناتے 3-4 سال لگ جائیں گے پروڈکشن میں لاتے, اور اگر آپ بلڈنگ بھی بنائیں گے تو ایک بلڈنگ بنائے تو 5 سال پہلے زمین لیں, اس کے لیے بھی 10-15-20 سال لگا, 20 سال لگ جاتے. کہیں گلبرگ میں جائیں کئی 20 سال سے 30 سال سے خالی پڑے, بلڈنگ ریز کر لینا کام نہیں ہے. مگر یہ جو آپ نے کہا ہے نا, جو آئیڈینٹیفائی کی ہے, یہ حلال میٹ ہوا, ایگریکلچر ہوا, یہ ہماری امیجیٹلی ٹیک آف ہے. جی بہت ہی خوبصورت آپ کی بات ہے. ناظرین, افتخار علی ملک صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے افتخار علی ملک صاحب سے, اور ہم رہنمائی لے رہے ہیں بزنس کمیونٹی کے لیے, ایکسپورٹرز کے لیے اور حکومت کے لیے. ملک صاحب, آپ نے یو ایس کے حوالے سے بڑی تفصیلاً رہنمائی فرمائی. سارک کے ساتھ, سارک کی تجارت کے ساتھ آپ پچھلی تین دہائیوں سے وابستہ رہے ہیں. جاننا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سارک ممالک میں اور ریجنل ٹریڈ کو کس طرح سے ہم پاکستان کا حصہ پہلے سے بڑھا سکتے ہیں. میں سب سے پہلے تو اتنا ٹائم میں نے لگایا جتنا آپ نے کہا ہے, تو میری خدمات جو ہیں لائف لانگ ہیں سارک میں, کیونکہ سارک کی ٹرنیور 2-2 سال کے بعد آتی ہے. ہر 8 ملک ہیں تو 2-2 سال کے ہر ملک کو ٹرنیور آتی ہے. تو مجھے ایک نہیں تو دوسری ٹرنیور میں آیا, کیونکہ 8 سے 16 کی, تو اس کا میں دوسری ٹرنیور میں مجھے آ کے بڑی محنت میری اس میں خدمات تھی. ٹائم بھی سب سے بڑی میری خدمات ہے کہ میں نے اسلام آباد میں ہائی کورٹ ہے, EOB کا آفس ہے, اس کے پیچھے ایک 9 منزلہ بلڈنگ آپ دیکھیں گے کسی وقت آپ جائیں بلو ایریا میں. جی بالکل. وہ بلو ایریا میں اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ میں نے بنائی ہے, اور میں کیپٹل آفس ادھر لے آیا ہوں. کیپٹل آفس آپ دیکھ لیں, 8 ملکوں سے, انڈیا سے بھی لانا, بنگلہ دیش سے بھی لانا, بہت اعلیٰ, نیپال سے لانا, بھوٹان سے لانا, سری لنکا سے لانا, افغانستان سے. پاکستان جو سارک کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ پاکستان میں ہے, وہ مین شرح پہ ہے, وہ اپنا بلو ایریا میں. وہ آپ کو میں نے کہہ دیا نا کہ ہائی کورٹ کے ساتھ بالکل EOB کی آپ کو لوکیشن بتائی ہے کہ وہ پتہ لگے کہ باقی بلڈنگ ریز ہوئی ہے. شپ نما بلڈنگ ہے, جیسے شپ کی شیپ ایسے ہوتی ہے ویسے وہ بلڈنگ کھڑی ہے. تو وہ اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, وہ بڑی محنت ہے اس میں. پاکستان کا اللہ کے فضل سے میں آئی ایم تھینکفل ٹو دی پاکستان گورنمنٹ کہ اس میں جو 90% کنٹریبیوشن ہے وہ میرے ملک نے دی ہے. بالکل صحیح. وہ میرے اس میں تھوڑی سی پرابلم یہ آئی ہے کہ باقی ملکوں نے اتنا ساتھ نہیں دیا وہ سارک میں معاملے میں, تو وہ اس میں ٹیک آف جو ہے وہ پاکستان کا ہی ہے. جی ہاں. اور ریجن کی ہمارا جو آپس کا لین دین ہے کن کن اشیاء میں ہے اور کن میں نہیں ہو رہا, کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ ریجنلی سٹرانگ ہیں تو پھر آپ بین الاقوامی طور پر تبھی آپ سٹرانگ. آپ کا کویشچن بڑا ویلڈ ہے. ان لکیلی ہم صرف 7% ٹریڈ ہے ہماری. اچھا جی. اوورال پاکستان کی یا سارے ممالک ساؤتھ ایشیا کی؟ اچھا جی. ساری ساؤتھ ایشیا. یہ تو بڑا لو مارجن ہے. ویکیوم ہے. دیکھیں ہماری لیبر ساری ساؤتھ ایشیا کی باہر فورن مائیگریشن ہے, سارے مزدوری کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا ایشین کنٹریز کے اب موسٹلی لیبر کلاس ہے جو کہ باہر کے یورپ میں ہے, امریکہ میں ہے, کینیڈا میں ہے, وہ ساری. تو اگر ہم انہیں واپس لائیں تو ہمارے پاس کوئی ایسا کریں, بٹ وی آر ناٹ. میں اب اس لیے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے مختلف چھپی بات کوئی نہیں, مختلف قسم کے تعلقات ابھی ٹھیک سیٹل نہیں ہو رہے. اونچ نیچ ہمیشہ رہی ہے, اتار چڑھاؤ. وہ اونچ نیچ نے جو ہے نا وہ سارک کو ڈیولپ نہیں, پورے سارک کو متاثر کیا ہے. وہ ابھی یہ میں آپ کو آپ نے چھیڑ دیا ہے, وہ اس لیے وہ باقی ڈیٹیل میں نہیں بتانا ہوتا تھا کہ بھئی اس میں انڈیا کا جو ہے جتنی دیر تک ہم بھائی بندی, اگر ہم روڈ لنکیجز کریں, جی بالکل, ٹرین لنکیجز کریں, ایئر لنکیجز کریں, تو بیچ میں ہماری مخالفت پہنچ جاتی ہے. آپ دیکھ لیں نا کہیں وہ سارے لنکیجز ڈیولپ ہوتے ہیں, ہیومن ریسورسز بھی ڈیولپ ہو سکتے ہیں.
ہم آپس میں ٹیکنیکل شیئرنگ کر سکتے ہیں. وہ ساری میں تو یہی کہوں گا, میں تو بالکل کہوں کہ ہمسایہ بدل نہیں سکتا. جی بالکل. ہمیں ہمسایہ ہی ہوتا ہے. جی بالکل. تو اس لیے اگر افغانستان کے ساتھ بھی ہمیں اچھے رکھے تو تعلقات رکھنے ہیں, انڈیا کے ساتھ بھی رکھنے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں, جو آپ کی بات سے میں سمجھا ہوں, آپ کا کہنا ہے کہ سیاسی اختلافات جو ہیں ہمارے ان کو سیاسی سطح پہ حل کریں, لیکن جو تجارت کے معاملات ہیں ان پہ سیاست کو یا اپنے کانفلکٹس کو اثر انداز نہ ہونے دیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل, میں اس کو کہوں گا سیگریگیٹڈ رہیں. اچھا جی. کیونکہ اگر ہم ایشو لے لیں, ہم آپس میں وہ اس پہ اگر وہ ہم ایشو جو کشمیر ڈسکس کرنا شروع کر دیں تو وہ نہیں, میں تو آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین. جی بالکل. میں نے تو پالیٹکس نہیں, یہ تو حکومت کا کام ہے. جی بالکل. میں تو پرائیویٹ سیکٹر کا ہیڈ ہوں. تو میں تو کہوں گا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہماری بجائے اگر ایک چیز جو ہے ہمیں اکراس دی بارڈر 3 دن میں ہمارے ملک میں آتی ہے تو وہ 2 مہینے میں دبئی سے آئے یا امریکہ سے آئے, انگلینڈ سے آئے. یہ بالکل بڑی مزے کی بات ہے. کیا ہم ان سے روٹ کے, ان سے لڑ کے ہماری تجارت وہ آئٹمز رک جاتی ہیں؟ پہلا تو میرا سوال یہ ہے. رکی ہوئی ہیں, اور اگر وہ رکتی نہیں ہیں, اگر وہ وایا دبئی یا ڈفرینٹ طریقے سے واپس آ جاتی ہیں تو پھر ہمیں کیا سوچنا پڑے گا کہ کیا ہمیں نہیں. اب دیکھیں نا, ہمیں تو اپنی ایک پرائیڈ ہے, اس میں ہمیں اپنی ایز اے پاکستان ہمیں کسی چیز کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ پاکستان کے مفاد میں ہو تو وہ ایز اے پاکستانی ہمیں پہلے سوچنا ہے کہ کئی اور بھی تو مسئلات ہیں نا, خالی ٹریڈنگ کی تو نہیں ہے نا. جی بالکل, ظاہر ہے. پولیٹیکل لنکیجز ہونے چاہیے, بالکل, آپس میں سارے لنکیجز ڈیولپ ہوں. وہ تو باقی یہ تو آپ کا لاس تو ہے. اگر اب میں نے کہہ دیا کہ ایک چیز وہ آ سکتی ہے, شارٹیج ہے, آپ کو کر اگر باہر سے آئے گی تو وہ تو وی آر پرائس وائز وی آر لوزر. اپنا انگزائٹی تو ہے, انگزائٹی کا مطلب ہے تو سارا دونوں طرف سے آتی ہے نا, تالی ایک طرف سے تو نہیں بجے گی. بالکل. اگر وہ بھی چاہیں ڈیولپ کرنا چاہے, پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشن کرنا چاہے, تبھی ہو سکتے کہ بھئی ہم افغانستان کے ساتھ ان کو بھی راستہ ملے, تو اب وہ ایران کے تھرو جا رہے ہیں. ملک صاحب, کیا تجارت میں ہم فائدے میں ہیں؟ تجارت اوپن کر کے ہم فائدے میں رہیں گے یا نقصان میں اوور آل میں؟ آپ سے بہتر اس پہ کوئی جواب نہیں دے سکتے. مطلب پاکستان لاس میں رہے گا یا فائدے میں رہے گا تجارت میں, یا دونوں فائدے میں رہیں ایک گے؟ زمانے میں کھلی تھی تو انہوں نے ہر چیز آنی شروع ہو گئی تھی, اس میں چیک اینڈ بیلنس تو ضرور ہوگا نا. اچھا جی, کنٹرول رکھیں تو پھر ہم اپنا ٹیرف پروٹیکشن رہے, پھر ہم اپنا فائدہ بہتر کر سکتے ہیں. وہ تو ملک صاحب میں آتا ہوں, اوپن یہ نہیں ہوگا, فری فار آل نہیں ہو سکتا. فری فار آل کسی ملک کے ساتھ آپ نے مجھے کہا تو میں تو پہلے یہاں ایک ہمیں اپنی ضرورتیں آپ نے چیز ضروری بتا دیا. میں امریکہ کو کہوں گا, یو ایس بزنس کونسل کی طرف سے, کہ اپنا جو بائیڈن کو کہ وہ مارکیٹنگ ایکسیس دے 0% ڈیوٹی پہ. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے سے اگر پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری, انہوں نے بنگلہ دیش سے کیا ہوا ہے, ہمیں ہمارے ساتھ 0% میں مارکیٹنگ ایکسیس کرے. اگر کیوں ہم نے بھی تو ان کے ساتھ دیا نا, تو وہ ہم سے جو خریدیں 0% پہ خریدے تو آج ہماری وہ ساری انڈسٹری پک اپ ہو سکتی ہے. میری اسٹیٹمنٹیں آپ اگر پڑھیں تو میں نے وہاں یہی لکھا ہے کہ ہمیں امریکہ اگر ایک ہی پوائنٹ کیری کیا ہے کہ ہمیں 0% مارکیٹنگ ایکسیس دے, تو وہ ہے کہ اگر ہم انڈیا کے ساتھ کھولیں ادھر وی ول ہیو ٹو, وہ تو ہمارا مطلب ہمیں ہوشیاری سے دیکھنا پڑے گا. وہ ہمیں وی ہیو ٹو پروٹیکٹ آور سیلف. اور ساری قومیں کرتی ہیں وہ تو ساری قومیں, کوئی ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے ہم صرف وہی گھسنے دیں گے, اور جو ہر ملک کی اپنی ایکسپورٹ کرنی ہے صرف وہی کریں گے. امپورٹ پالیسی ہوگی, ایکسپورٹ پالیسی اپنے ملک اس کو مد نظر رکھ کے کریں گے, پالیسی اپنی, اور اگر ہم یہ کر لیں تو پھر ہمارا فائدہ اس میں میکسیمم ہو سکتا ہے. ملک صاحب, میں آ رہا ہوں, اب چائنا ماڈل کو اگر اڈاپٹ کریں, چائنا سی پیک بھی ہمارے یہاں کافی اس کی اہمیت ہے, اور باقی جو گوادر اور دیگر ہم ساری کوششیں کر رہے ہیں, تو چائنا سے کس طرح سے ہم اپنی لرن کر کے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں یا اپنی ایکسپورٹ کو امپروو کر سکتے ہیں؟ چائنا ہمارا وہی ہے نا, تھک اینڈ تھن ٹائم ٹیسٹڈ روز, وہ تو چائنا کے تو جو اپنا گوادر ہے, جی بالکل, یہ ہمارا بڑا اہم ایک رول ہے جو ہمیں رول ماڈل ہے جو ڈیولپ ہو رہا ہے نا. یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے
کہ چائنا سے ہمارے آنے والے وقت میں اگر جس طرح ہم لگے ہوئے ہیں اور چائنیز مارکیٹ بھی چائنا نے مارکیٹ بھی اپنی کیپچر کی ہوئی ہیں، بلکہ جس طریقے سے وہ اپنے ایکسپورٹ ہاؤسز میں لوگ ادھر بھیجتے ہیں، تیزی سے وہ میری اپنی کمپنی میں 10 چائنیز کام کر رہے ہیں. میں نے گارڈ کا سیڈ جو ہے وہ بائیو اکانومی میں بدین میں سمندر کے کنارے ریسرچ کر کے اور اس کی 200% ییلڈ جرمینیشن انکریز اس کی انکریز دی ہے. تو وہ سیڈ اتنا پاپولر ہوا ہے، مگر اس میں میرے چائنیز میرے جو ریئل فادر ہیں تھے وہ ڈیولپمنٹ میں ریسرچ میں وہ گارڈ جو رائس ڈیولپ ہوا ہے سیڈ از ویری پاپولر، اس لیے میں نے کوڈ کر دیا، میں اپنے اپنا کر دیا. بہت ساری آئٹم آپ نے فرمایا کہ ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں وہ جس طرح ہم نے سیکھا ہے اس طرح اور لوگ بھی تو ان سے ٹیکنالوجی لائیں، ٹرانسفر کریں. چائنا جو ہے باقی ممالک سے میرے حساب سے وہ آپ کو اسسٹ زیادہ کرتا ہے، اور یہاں انویسٹمنٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں چائنیز آ رہی ہے، بلکہ فیصل آباد میں انڈسٹریل زون ہے وہاں بھی لے کے آ رہے ہیں. مطلب ان کی رہنمائی ہمیں کولیبوریشن بڑا فائدہ دے سکتی ہے. بلوچستان ہمارا ایک صوبہ ہے جہاں ہمیں اپنا بہت زیادہ چائنیز سے ہم مدد لے سکتے ہیں. ملک صاحب، ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے بڑی دفعہ اس کا ذکر ہوتا ہے اور حکومتیں بڑا اعلانات کرتی ہیں، اور موجودہ حکومت کی بھی اس پہ بہت سارا فوکس ہے. جاننا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس حکومت نے کیا انسینٹیو اس حوالے سے ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ کیا انہوں نے کام کیا ہے، کیا ان کو مزید آپ رہنمائی کریں گے کہ بہتر کر سکیں؟ میں ان کو بیسک جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے، را مٹیریل کی ڈیوٹیاں جو ہے نا، اچھا جی، وہ بالکل نیچے لے ہیں. اچھا کیونکہ ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے، جب چیز آپ بناتے ہیں تو وہ اپنا 300% بنتی ہے. ایک لویا اگر لیں تو اگر وہ خالی لویا ہی ہو تو وہ ایک گراری بناتے ہیں، تو اگر لویا خریدے تو وہ 200 روپیز کا ہوگا یا 300 یا پیس. مگر اس کو اگر گراری کو ڈیولپ کر دیں آپ تو وہ تو بہت سارا مفید بھی ہو جائے گی، وہ 2000 روپے کی ہو جائے گی. تو اس لیے ویلیو ایڈیشن جو ہوتی ہے وہ اسی میں ہے کہ ہم اپنا را مٹیریل پہ ڈیوٹیاں کم کریں. وہ آپ والی بات ہے، بجٹ آ رہا ہے، ہماری یہی اپیل جا رہی حکومت کو کہ ہمیں جو انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے، آپ سب سے ٹاپ ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ نے ملک میں انڈسٹریلائزیشن کیسے کرنی ہے. تو وہ انڈسٹریلائزیشن ہوگی، بیسک را مٹیریل جو ہیں وہ آپ نے کہنا کیا آپ کی، تو گورنمنٹ تو اپنا جو اب اسٹیل کی پرائسز کتنی بڑھ رہی ہیں اور چیزوں کی را مٹیریل کی پرائسز، کہ ڈالر بڑھ گیا ہے تو آپ دیکھ لیں ڈالر کدھر کا، اگر ہم نے 70-80 پہ کرتے تھے تو اب 168 سے 65 پہ آتا ہے، 67 پہ جاتا ہے، اب 60 پہ یا 62 پہ. تو اب ہمیں اس کے لیے را مٹیریل اگر ملک کی بجائے اور چیزوں کو ملک میں انڈسٹری کو ڈیولپ کیا جائے، بہت مین پاور اور اسکلڈ مین پاور، ٹیکنالوجی ہو. ٹیکنالوجی کا میں نے آپ کو بتا دیا، ٹیکنالوجی سینٹر ڈیولپ، ایڈوانس ٹیکنالوجی لے کے آئیں اور انٹریکشن بہتر کریں. ملک صاحب، ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے حکومت نے کیا اب تک کیا ہے اور کس حد تک آپ کو وہ تو بڑے ہیپی ہیں ان کے، آپ ان کے آپ بیانات دیکھ رہے ہیں، وہ بوسٹ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے جہاں ان کو بجلی کے ریٹ جو ہیں وہ آپ سوئی گیس اور بجلی اویلیبل کرنی چاہیے، باقی تو وہ مینیج کر گئے ہیں. مارکیٹ پلیسنگ تو مل گئی ہے. انٹرنیشنل ٹیکسٹائل از گوئنگ بیسٹ اس وقت. اچھا جی، بڑی خوشی کی بات ہے. ملک صاحب، کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو پیکیج دیے جا رہے ہیں، اوور آل اکانومی پہ اس کے کیا اثرات آ رہے ہیں؟ کنسٹرکشن انڈسٹری اصل میں وہی انسکلڈ لیبر لے جاتی ہے نا، اس میں ویلیو ایڈیشن نہیں آتی. وہ لیبر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیبر ان کو لیبر مل جائے گی، یہ بھی ایک انسینٹیو ہے. کم از کم بے روزگاری تو دور ہو ملک میں، غربت تو دور ہو نا. انیشیل اسٹارٹ کے لیے یہ اچھا اسٹیپ ہے کہ ہمیں غربت انیشیل جو انسکلڈ ہے، ان پڑھ ہے، وہ اس کو وہ ملے. مگر میں یہ کہوں گا وہ تو اپنی جگہ پہ آ جائے، کوئی ایسا پیکج ہو کہ جو رورل ایریا ہے، کسان ہیں، وہ وہاں کا جو آڑتی ہے یا وہ دوسرے وہ ان کو ادھر مزارہ جو ہے اس کو ادھر ملے، اس کو بینیفٹس ملے، وہ ادھر شہروں کی طرف ڈائیورٹ نہ کرے. بالکل ٹھیک. یہ تو لیبر آئے گی، لیبر انسکلڈ لیبر ہے، اس کا تو فائدہ نہیں. ملک صاحب، آپ جیسی شخصیات جو ہیں، خصوصاً آپ کا جتنا ایکسپیرینس ہے، آپ بطور تھنک ٹینک
آپ کا کردار جو ہے وہ حکومتوں کے لیے کس طرح سے رہنمائی کا اور روشنی کے ایک مینار کا، تاکہ حکومتیں جو ہے نا وہ ان سے سیکھ سکیں اور اس کو ایک ادارے کی شکل میں جو ہے ڈالا جا سکے، تو اس حوالے سے آپ کیا کوششیں کر رہے ہیں اور کیا بہتری اس میں اوور آل میں لائی جا سکتی ہے؟ 78 میں ٹریڈ پالیٹکس میں آیا تھا، لاہور چیمبر کا فارمر پریزیڈنٹ رہا، وہاں میری خدمت ہے، میں پارٹی لیڈر بھی ہوں اپنی پارٹی کا لاہور چیمبر میں. جی بالکل. اس کے بعد میں فیڈریشن پاکستان چیمبر میں آیا اپنا. میں نے 15 سال لاہور چیمبر میں لگایا، 10 سال میں نے فیڈریشن میں لگایا. میں زارک میں ہوں، میں یو بی جی کا میں اپنا بزنس کمیونٹی کا پورے پاکستانی کا ٹریڈ کمیونٹی کا چیئرمین ہوں. جی بالکل. تو میں نے تو دیکھے اپنا جو، بلکہ مجھے یہ گلا ہے کہ نئی جنریشن نہیں آ رہی، نئے جو انٹرپرینور ہیں بڑے بڑے، میں اب نام نہیں لیتا، ان کی جنریشن آنی چاہیے. جی ہاں. دوز پیپل ہیو ٹو کم فارورڈ. دیے کے ساتھ مگر میں جہاں فیل ہوا ہوں نا وہاں اپنے لیے جی میں نے تو اپنا کام کر دیا، میں نے اپنی اننگ کھیل دی ہے. لاہور چیمبر کی بلڈنگ، اس پہ آپ پلیگ دیکھ لیں میری لگی ہوئی ہے ماشاء اللہ سے. میں بلڈنگ میں نے بنا کے دی، مطلب میں نے کاوشیں کی اور بلڈنگ بنائی، آج کرایہ آ رہا ہے. اگر آپ سمندر کے کنارے کراچی میں چلے جائیں تو وہاں جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے 9 منزلہ، وہ بھی میری ہے. سمندر اس وقت سڑک کے کنارے بہتا تھا، تو میں کراچی میں رہ کے تو میں نے 4 سال 5 سال وہ بلڈنگ بنائی. اس کے بعد آپ کیپٹل آفس گزرے ہیں اسلام آباد سے. جی بالکل. کیپٹل آفس ایک بنا ہوا فیڈریشن کا. جی ہاں بالکل. وہ بھی بلڈنگ میں نے بنائی ہے. اب نیچے چلے جاؤ، اوپر اندر گارڈ ہال آپ کو نظر آئے گا. بالکل. اگر اٹھتے ہوئے دیکھیں تو وہ فوٹو میں گارڈ ہال کا وہ پکچر ہے، وہ میں نے اوپننگ کر رہا ہوں. جی ہاں. گارڈ ہال، وہ گارڈ ہال کا بھی ہے. وہ بلڈنگ نیچے میں اب 5 جو تھی بلڈنگ جو ہے وہ میں نے سار کی بنا دی. تو میں نے تو کام کیا ہے. میں تو مجھے کوشچن آپ نے کیا ہے، میں نے تو اب مجھے بتائیں نئے بندے جو ہیں وہ نئی جنریشن کو، میں یہ میڈیا میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ میڈیا کے ذریعے میں یہی کہوں گا کہ دی نیو جنریشن، اب میں بڑے بڑے لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتے، اس بزنس میں ہی آپ نے آپ کا مدعو کیا ہے. یہ کنٹریبیوشن ہے، یہ بھی بہت بڑی ایک، اگر آپ نے خدمت کرنی ہے تو خدمت میں، اس میں خدمت میں محنت بھی ہے، خدمت بھی ہے، محنت بھی ہے، عظمت بھی ہے، صدقہ جاریہ بھی ہے. اور یہ کہ ہم نے خالی خدمت کی ہے، 2 ہاسپٹل بھی بنائے ہیں ہم نے. وہ ہم نے ہمارے 150 بیڈ کے 2 پاکستان میں، یہاں لاہور میں ہاسپٹل بھی ہیں. تو سوشل کنٹریبیوشن بھی کی ہے. تو یہ چیز ہے، برانڈنگ کی ہے. سب سے پہلے جو مضبوط ہے، جو میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ لوگ آئے اپنی برانڈ کو مضبوط کریں. جیسے کسی نے لکس کیا ہے، لائف بوائے کیا ہے، سیمنو کیا ہے، کوکا کولا کیا ہے، جیلٹ کیا ہے، سیمنو کلو کیا ہے، گارڈ والوں نے گارڈ کیا ہے، سرف والوں نے سرف کیا ہے، ڈالڈا والوں نے ڈالڈا کیا ہے، صوفی والوں نے کیا ہے. اس طریقے سے کیونکہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہے، اس میں کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہے. میری اپنا آٹوموٹیو انڈسٹری میں آپ فلٹر دیکھیں، آپ کو نیٹ ورک پہ نظر آئے گا. اگر آپ بریک آئل میں جائیں آپ کو پورا نیٹ ورک نظر آئے گا. اگر آپ لوبریکیٹنگ آئل میں جائیں تو وہ نیٹ ورک پہ نظر آئے گا. گریس میں جائیں آپ کو نیٹ ورک. آپ رائس لینے کے لیے کسی سٹور میں چلے جائیں، ٹرالیاں دیکھتے رہیں تو آپ کو دیکھیں گے 70% ٹرالیوں میں گارڈ کا لیڈی جتنی آئیں گی گارڈ کا کیری بیگ رائس لے کے جائیں گی. تو اسی طریقے سیڈ کا میں نے آگے آپ کو بتایا کہ ہم نے وہ ریسرچ کی، اس میں محنت کرنی پڑتی ہے. جب آپ نے کوئی چیز ایگریکلچر فارم میکنائزیشن کرنی ہے تو 5-7 سال کو ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے. تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوئی وقت میں بزنس بنا. میں اگر یہاں آیا ہوں تو میں نے برائی کوئی نہیں کی. میں ایک ورکشاپ سے شروع ہوا تھا، سمال انڈسٹری میں گیا، میڈیم میں گیا، لارج میں گیا، پھر کارپوریٹ ورلڈ میں آیا. تو اس سے میں نے 7-8 سٹیجز گزری ہیں. تو کیا پتا کہ میں نے بیگ ہاتھ میں پکڑ کے، یہ میرا بیگ ہے، یہ اس میں سیمپل ڈال کے پھرتا رہا ہوں. فالو نہیں کیا. بالکل ٹھیک. تو یہ آپ کو صرف بتانا ہے کہ آپ نے جہد مسلسل ہے، مسلسل تو ہے. باقی اب قسمت، مقدر، محنت، نیت، عاجزی، رحم، صدقہ جاریہ پہ چھوڑ دے. مگر یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. کوئی بندہ کہ میں ایک دم سے اسٹیج پہ آ جاتا ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا. وہ نہیں ہوگا. وہ آپ کو نہایت محنت کی،
آپ کی لائف جو ہے لگن کی، آپ ڈوئر ہوں، ڈیلیورر ہوں، ڈیشنگ ہوں، ڈٹرمن ہوں، ڈائناسٹی کو بلیو کرتے ہوں، ڈیموکریسی میں ہوں کو بھی مانے. میں ڈیموکریسی کو مانا ہوں تو میں الیکشن لڑ کے آیا ہوں. میں نے لائف میں 38 الیکشن لڑے ہیں, تو ایسے تو نہیں آیا نا اوپر. اگر میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں اپنی لیڈرشپ لی ہے تو لیڈرشپ میں نے الیکشن لڑ کے لی ہے, فائٹ کر کے ملتا سب کچھ. ہاں یہ بات ہے. فاؤنڈر چیئرمین پاک یو ایس بزنس کونسل اینڈ سٹنگ پریزیڈنٹ سارک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری افتخار علی ملک صاحب, آپ نے ڈائلاگ کے لیے وقت دیا. میں ڈائلاگ کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, افتخار علی ملک صاحب کا کہنا ہے کہ بزنس میں نہ صرف یہ کہ برانڈنگ کریں بلکہ ایک مسلسل جد و جہد کے ذریعے اپنا اور اپنے ملک کا نام بھی روشن کریں اور کامیابیوں کی بہت ساری منزلیں اس معیشت کے لیے بھی سمیٹیں. اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈائلاگ کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.